نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک موت کے اوپر ایک شاعر نے جو کلام لکھا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے پھر تھوڑی سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ تو جو چاہے جب چاہے پل بھر میں کر دے، تو جو چاہے جب چاہے پل بھر میں کر دے، تیرے سامنے کوئی آتا نہیں ہے، تیرے سامنے کوئی آتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ محمد کی تعلیم پر چلنے والا، محمد کی تعلیم پر چلنے والا، کسی غیر کے در پہ جاتا نہیں ہے، کسی غیر کے در پہ جاتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ ایک مشہور کلام جو آپ حضرات نے سنا ہوگا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھے کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا
تو نے جو آباد تھے وہ محل اب سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات میں سے ایک بہت بڑی عادت یہ بھی تھی کہ آپ نے اپنی اولاد میں بیٹیوں کے ساتھ خصوصی شفقت کا اظہار فرمایا۔ ویسے تو بچوں پر آپ کی ویسے ہی شفقت تھی اور آپ نے حکم بھی دیا اس امت کو کہ بچوں پر شفقت کی جائے، جو بچوں پر رحم نہیں کھاتا وہ ہم میں سے نہیں، لیکن آپ نے اپنی اولاد میں بیٹیوں پر بیٹوں سے زیادہ محبت کی، بیٹوں سے، اور امت کو بھی تعلیم دی کہ بیٹیوں سے زیادہ شفقت کا محبت کا اظہار کیا جائے بچوں کے اور لڑکوں کے بنسبت۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں کھڑے ہو جاتے اپنی جگہ سے، اور جیسے ہی وہ آتی آپ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ جب آپ کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو آپ سب سے آخری الوداعی سلام جس کے ہاں ہوتا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے جس گھر میں آپ کا دخول ہوتا اور آپ داخل فرماتے تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہو اور 3 بیٹیاں ہونے کے بعد ان کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور پھر اچھی جگہ پر ان کی شادی کروائی، ان کا نکاح کروایا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ امتی کل قیامت کے دن جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے حضور اگر کسی کی 3 نہ ہو 2 بیٹیاں ہو تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 3 نہ ہو 2 ہو اور اچھی طرح ان کی پرورش کی، اچھی جگہ پر ان کا نکاح کروایا تو میرا وہ امتی بھی قیامت میں جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ ایک اور روایت میں ایک شخص کا ذکر بھی ہے کہ ایک شخص نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر کسی کی 2 نہ ہو 3 نہ ہو 1 ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو اور اچھی جگہ پر ان کا نکاح کروایا، اچھی تعلیم و تربیت دی تو
تو میرا وہ امتی بھی کل قیامت کے دن جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ آپ کا ایک ارشاد گرامی یہ بھی ہے، جس شخص کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا اور پھر اس کے بعد بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی، اس شخص نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دی بلکہ بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی، تو آپ کا ارشاد ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں آپ کا ارشاد من ابتلی من البنات بشیء، کہ جس شخص کو اللہ نے لڑکیوں سے آزمائش میں ڈالا گیا کہ اللہ نے اسے بیٹیاں دی اور اس شخص نے ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کا اہتمام کیا، تو اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے بری فرمائیں گے۔ تو بیٹیوں سے محبت، آج ہمارے معاشرے کے اندر معاملہ یوں ہے کہ بچوں سے زیادہ محبت کی جاتی ہے اور بیٹیوں سے محبت کا اظہار کم کیا جاتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ جن لوگوں کے ہاں بچے کی پیدائش ہو، لڑکے کی پیدائش ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور لڑکی کی پیدائش ہو جائے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جب بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو غصے سے ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے غم کی وجہ سے، اور وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں پر عرب لوگ بیٹیوں سے مانوس نہیں تھے، ان کو زندہ دفن کیا جانا اور انہیں وراثت میں حصہ نہ دیا جانا، انہیں دور رکھنا، جہاں پر ان کی انسیت نہیں تھی، آپ نے اس معاشرے میں ایک جملہ اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے اتنی محبت کا اظہار کیا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس گھر میں آتے ہیں، اور فرشتے اس وقت کہتے ہیں یہ ایک کمزور اور ناتواں جان ہے، اور جو شخص اس کمزور اور ناتواں جان کی حفاظت کرے گا، اسے کھلائے گا پلائے گا، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اس کے مرتے دم تک اس بندے کے ساتھ میری مدد شامل حال رہے گی، میری مدد اس بندے کے ساتھ رہے گی جو اس کمزور اور ناتواں جان کی مدد کرے گا۔ اس لیے بیٹیوں کے ساتھ آپ کی خصوصی شفقت تھی، آپ نے خصوصی محبت کا معاملہ فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کی ایک نواسی، آپ کی بیٹی نہیں، آپ کی ایک نواسی آئی اور آپ کے اس شان مبارک پر بیٹھی، آپ نماز کے حالت میں تھے، پوری نماز آپ نے اسی حالت میں پڑھائی اور وہ آپ کی اس شان مبارک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے اتنی محبت کا اظہار فرمایا۔ آج ہمارے ہاں بچیوں سے محبت تو کی جاتی ہے، لیکن ان پر ایک ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ انہیں وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، وراثت سے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جب وارثین کے حق کی بات کی تو اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ نے وارثین کی جہاں بات کی تو عورت کو نمونہ بنایا کہ لڑکے کو لڑکیوں کا دگنا ملے گا، لڑکے کو عورتوں کا دگنا ملے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی کو لڑکے کا آدھا دو، بلکہ نمونہ اللہ نے عورت کو بنایا کہ لڑکیوں کا دگنا وہ لڑکے کو ملے گا۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو بھی بہرحال اس کی وراثت ملنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کہ اس بیٹی کو، اس بہن کو جو اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہے وہ حصہ اس تک ملنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج یہی ظلم ہو رہا ہے کہ بیٹی کو اور بہن کو اس کا جو حصہ ہے وہ حصہ نہیں دیا جا رہا، اس حصے سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے۔ غالباً حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کسی کے یہاں تشریف لے گئے کھانے پہ، تو کھانا سامنے آیا تو حضرت کھانا کھانے لگے تو ان سے کہنے لگے کہ آپ کے والد کا انتقال کب ہوا تھا؟ انہوں نے کہا 10 سال پہلے۔
حضرت نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، ابھی تک تقسیم ہی نہیں کی، جیسے ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو تقسیم ہی نہیں ہوتی، بعد میں لڑائیاں ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فوراً اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچا اور کہنے لگے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ آپ کے اس مال میں آپ کی بہنوں کا حصہ ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے اس مال میں آپ کی بہنیں خوش ہیں یا نہیں، اس لیے میں آپ کا یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ نے کہا اے لوگوں، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، جو اللہ نے حصہ رکھا ہے وہ حصہ انہیں دے دیا جائے، کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا جائے۔ جہاں پر اللہ نے وراثت کی بات کی تو اللہ نے یہ بھی کہا مما قل منہ او کثر، کہ جو کچھ اس نے چھوڑا ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر چیز کے اندر وارثوں میں یہ چیزیں تقسیم ہوں گی۔ تو جہاں شریعت نے اتنی باتوں کا لحاظ کیا، وہاں اگر ہم آج اپنی بہنوں کو یا بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تو یہ ظلم عظیم ہوگا اور قرآن مجید کی ان آیات سے روگردانی ہوگی۔ اللہ رب العزت بیٹیوں سے محبت کرنے کی اور ان کو ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔